हालेलुया हालेलुया अजीजों, आज 28 दिसंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम अर्ज करता और खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूं, जिसने एक बार फिर मौका दिया है कि हम सब दूर और नजदीक से जमा होकर के अपने जिंदा यहोवा पाक खुदा की इबादत कर सकें। अजीजों, जश्न आमद अव्वल अल मसीह जब खुदा बाप इंसानी जामा पहनकर आया है, इब्ने खुदा आदमजाद और बर्रा के रूप में। हालेलुया। तो कोर्स है, आदम का रूप धार कर इब्ने आदम बना है मसीहा खुदा, इंसानी जामा पहनकर आया है चरनी में मसीहा खुदा। हालेलुया। पास्टर जी अपना माइक बंद कर लें। थैंक यू। आदम का रूप धार कर इब्ने आदम बना है खुदा, इंसानी जामा पहनकर आया है चरनी में मसीहा खुदा। आदम का रूप धार कर कसरत की जिंदगी देने वाला ही खुदावंद खुदा, कसरत की जिंदगी देने वाला ही खुदावंद खुदा। यीशु मसीह हकीकी बेटा है, हकीकी खुदा। आदम का रूप धार कर आया है आदमजाद, इंसानी जामा पहन कर आया मसीहा खुदा। ऐसा दिखाया अक्स के हैरान कर दिया, कहा था जो अंबिया को वही कर दिया। ऐसा दिखाया अक्स के हैरान कर दिया, कहा था जो अंबिया को वो ही कर दिया। वो जो था और है यहोवा मसीहा खुदा, न उससे पहले था कोई और खुदा, न उसके बाद होगा कोई और खुदा। आदम का रूप धार कर आया है आदमजाद, इंसानी जामा पहन कर चरनी में आया मसीहा खुदा। वो जो था और है आने वाला, यह नामोम अनदेखा पोशीदा मसीहा खुदा। वो जो था और है आने वाला, यह नामालूम अनदेखा पोशीदा मसीहा खुदा। आदम का रूप धार कर आया है आदमजाद, वो जो आमीन सच्चा है मबदाए कायना। हालेलुया। वो जो आमीन सच्चा है मबदाए कायना, सारी खल्क से पहले है मौलूद कायना। सारी खल्क से पहले है मौलूद कायना। आदम का रूप धार कर इब्ने आदम बना मसीहा खुदा। हालेलुया। तख्ते अदल पर बैठ कर इंसाफ कर रहा है, 24 बुजुर्ग चारों जानदार सारे जहां का इंसाफ कर रहा है, इंसाफ कर रहा है। आदम का रूप धार आया है आदमजाद, आया है आदमजाद। अजीजों, सवाल है, क्या इंसान को बनाने वाला नहीं बन सकता इंसान? क्या
انسان کو بنانے والا نہیں بن سکتا انسان، بن کے انسان کو حیران کر دیا، حیران کر دیا، بن کے انسان کو شسترد و حیران کر دیا، حیران کر دیا۔ ہاللیلویا۔ یہ عقدہ اگرچہ ہے عقل انسانی سے گواہ ہے، یہ عقدہ ہے اگرچہ عقل انسانی سے گواہ ہے، مگر روح مسا کرتا ہر پوشیدہ بھید ظاہر، مگر روح مسیح کرتا ہر پوشیدہ بھید ظاہر۔ انسانی جامہ پہن کر چرنی میں حقیقی خدا، صلیبی کی دل کی چرنی میں رہتا ہے مسیحا خدا، صلیبی کی دل کی چرنی میں رہتا ہے مسیح خدا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم زندہ خدا کی آواز سننے والے ہیں۔ ہاللیلویا، سنیے کہ آج روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جی پیارے بھائی، اس وقت فیس بک آن ہو چکی ہے، آپ سے درخواست ہے آپ اپنا مائک بند کر لیجئے۔ ہاللیلویا، اس کے بعد ہم بیمار اور کمزوروں کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو عزیزو، اوکے بھائی دعا کرتے ہیں۔ اوکے دعا کر دیتے ہیں، جی دعا کرتے ہیں پیارے بھائی۔ اوکے جی، دعا کرتے ہیں۔ روح القدس خداوند، اس وقت اس پیاری بیٹی کے لیے جو بیمار ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آپ کے نام سے، آپ کے نام سے اٹھا کھڑا کریں، آپ کے نام سے خداوند ہماری پیاری بیٹی کو آپ اسی وقت رہائی دیں، اسی وقت شفا دیں، اور اسی وقت وہ اٹھے، یسوع مسیح کے نام سے اٹھے اور برکت پائے، اور برکت پائے۔ ہاللیلویا، برکت پائے۔ ہاللیلویا۔ خدا پوری کلیسیا تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور آپ اسے اٹھا کھڑا کریں۔ روبینہ جوید، یسوع مسیح کے نام سے اٹھ کھڑی ہو بیٹی۔ ہاللیلویا، اٹھ کھڑی ہو اسی وقت، تیری ساری بیماری جاتی رہے یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، 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 آمین۔ ہاللیلویا، آمین۔ پیارے بھائی نوید صاحب، خدا آپ کو برکت دے جی۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزیزو، اپنے اپنے مائک بند کر لیجئے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، آج سنیں گے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آپ پچھلے کافی دنوں سے بہت سے میسیج سن رہے ہیں۔ میں کسی وجہ سے فیس بک پر آن نہ ہو سکا، بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے لیے میں آپ سب سے معافی بھی چاہتا ہوں۔ کرسمس کی وجہ سے ہم سب کافی مصروف تھے، کچھ مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا، لیکن آپ نے ضرور سب نے بہت برکت اپنے اپنے چرچز میں سے پائی ہے، اور آج بھی سنڈے تھا۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فضل دیا کہ آج ہم آپ کے کلام کے وسیلے سے سب برکت پا سکیں۔ ہاللیلویا۔ تو عزیزو، آج کا ٹاپک ہوگا کہ جس کی ہم نے عید منائی ہے، اس کے بارے میں مقدس پطرس نے اپنے خط کے اندر کیا لکھا ہے۔ جس کی ہم سب نے عید منائی، پوری دنیا میں منائی گئی، کچھ 2 ہفتے کے بعد بھی منائیں گے۔ خدا ہم کرے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر منائیں، کہ جب میجورٹی کسی بات کو تسلیم کرتی ہے تو وہ جو تھوڑے لوگ ہیں ان کو بھی بات مان لینی چاہیے۔ خدا ہم کرے یہ تو فرق ہمارے اندر سے نکلیں۔ اگرچہ کہ ہم جس کی عید مناتے ہیں اس کا نہ کوئی آغاز ہے، نہ اس کا کوئی اختتام ہے، نہ ہی وہ انسانی طریقے سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی کوئی انسانی تاریخ اس کو تعین کر سکتی ہے۔ لیکن جب وہ عزیز و چرنی میں آئے انسانی جامہ پہن کر کے، تب عزیز و بزرگوں نے مل کر ایک دن کے لیے وہ متفق ہو گئے۔ جب اس کا کوئی نہ شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، تو پھر عزیزو 2 ہفتے کے بعد
بھی آپ منا رہے ہیں تو ایک تفرقہ ظاہر کر رہے ہیں. 2 ہفتے پہلے جن لوگوں نے منایا، عید منائی، ان کی پہلی آمد کو منایا، کاش آپ بھی ہمارے ساتھ ملے. میں آپ سے منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جتنے آرتھوڈکس اور جتنے اس طریق پر چلنے والے، ان سے درخواست ہے کہ دلوں کو کھولیں. جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے تو پھر اس بات کا کیوں ہم نے بیچ میں ایک نقطہ لا کر کے غیر قوموں کو بولنے کا موقع دیا ہے؟ اور آپس میں بھی ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر تو فرق ہے اس بات سے، لیکن مقصد ایک ہی ہے. ان کی آمد کا مقصد ایک ہی عزیزوں. آج ہم اس مقصد کو بھی جانیں گے. یہ عزیزوں پہلا پتر کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ برہ کا بیش قیمت لہو. برہ یعنی یسوع مسیح کا بیش قیمت لہو، اس سے تمہیں خلاصی یعنی گناہوں سے رہائی ملی ہے. یہاں پر مقدس پطرس عزیزو جو مسیحا کو صلیب پر جانے سے پہلے کسی طریقے سے ان پکڑنے والوں کو روک بھی رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تلوار نکالی اور اسے ایک نوکر کا کان اڑا دیا. جب کان اڑا تو یسوع مسیح نے اسے ڈانٹا، اسے کہا کہ اے پطرس، تجھے نہیں معلوم کہ جو تلوار چلاتے ہیں تلوار سے ہلاک بھی ہوتے ہیں؟ عزیزو پیدائش تو انہوں نے کلیسیاؤں نے کبھی نہیں منائی نئے عہد نامے کے اندر، رسولوں نے، لیکن انہوں نے مصلوبیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. اور ظاہر ہے جو انسانی جامہ پہن کر آدم کا روپ دھار کر آیا ہے عزیزو، وہ جب زمین پر انسانی روپ میں آئے ہیں تو ان کو بیٹے کا بھی ایک خطاب ہے، ان کے آدم ذات کا بھی ہے، ذبح کی ہوئے برے کا بھی ہے. تو آج مقدس پطرس کہہ رہے ہیں کہ وہ برہ جو صلیب پر چڑھا ہے، اس سے تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی کسی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی. یہاں پر نوٹ کیجئے عزیزو، اب دین مسیحیت کے اندر ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ سونا چاندی بھی چرچ کو دے دیں، لیکن ہم چندے ڈالتے ہیں، دیجکیاں ڈالتے ہیں، کچھ ڈالتے ہیں، کچھ نہیں بھی ڈالتے، لیکن ڈالتے بھی ہیں لوگ، خداوند نے برکتیں دینے والوں کو. اور کچھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ 10% سے بھی زیادہ دینا شروع کر دے. کوئی 50% دے رہا ہے، کوئی 90% بھی دے رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی بہتات ہے پیسے کی کہ وہ دے سکتے ہیں. اور یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن کیا چاندی سے، سونے سے، چندوں سے، دیجکیوں سے آپ گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا سونے، چاندی، روپوں سے آپ روح القدس کی برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایک جادوگر ہے شمعون، جس نے بپتسمہ تو لے لیا، لیکن عزیزو روح القدس کی جب برکت کی باری آئی تو کہنے لگا مجھ سے روپے لے لو اور مجھے یہ برکت مل جائے، روح القدس کی برکت. تو مقدس پطرس نے کیا کہا؟ تیرے پیسے تیرے ساتھ غرق ہو جائیں، تو نے یہ خدا کی جو بخشش ہے، یہ گفٹ خدا کا ہے، مسیح کا ہے، اس کو پیسوں سے، روپوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی. تیرا دل خالص نہیں ہے، تو پت کسی کڑواہٹ اور سخت بندن میں بندھا ہوا ہے. کہتا میرے لیے دعا کرو کہ یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے کہ تیرے پیسے، تو پیسوں کے ساتھ غرق ہو جائے، یعنی مر جائے، ختم ہو جائے، یہ مجھ پر مصیبت نہ آئے، مشکل نہ آئے. تو عزیزو وہی مقدس پطرس اب آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آج میں اور آپ اس کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہمیں آزادی رہائی ملی ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو علم تھا وہ تو بنائے عالم سے پیشتر تھا. یہ جو مصلوب ہوا ہے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، لیکن ظہور اب ہوا ہے ہمارے لیے آخر زمانہ میں. وہ ظاہر اب ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کا علم بنائے عالم سے پیشتر تھا. ہاللیلویا. تو ان کے وسیلے سے ہمیں نجات کا علم بھی ملا ہے، اور ہم نے اس خدا کو بھی ڈھونڈا اور جانا ہے جو بنائے عالم سے پیشتر ہے، جس کے لیے مقدس یوحنا رسول لکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں وہ کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. کلام خدا تھا عزیزوں، اور جس کا کوئی مصدر زمانہ ہی نہیں ہے، جس کا ٹائم فریم کوئی نہیں ہے، جس کا ذکر میکا نبی کی کتاب اور اس کے 5واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ وہ رب العالمین کے منہ پر چھڑی سے مارتے ہیں، یہ اس کی مصلوبیت کی طرف ہے. ان کے منہ پر تپانچے مارے گئے، ان کے منہ پر تھوکا گیا، تھپڑ مارے گئے، ان کی داڑھی کو ذلیل کیا گیا عزیزوں. اور پھر لکھا ہے اے بیت لحم یہودا افراطہ کے علاقے، تجھ میں سے ایک گلہ بان نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. اس کا مصدر زمانہ، ہاں مصدر زمانہ قدیم الایام سے ہے. ہاللیلویا. اور جس کا ذکر عزیزوں مقدس دانیل کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک قدیم الایام کو دیکھا جس نے سفید جامہ پہنا ہوا ہے، جس کے سر کے اوپر اونٹ بال سفید ہیں، اور وہ اس تخت پر بیٹھ گیا. ہاللیلویا. مقدس دانیل کہہ رہے ہیں، مقدس عزیزو پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا اس قدیم الایام کو، انہوں نے مکاشفہ بھی ان کو تخت پر بیٹھے دکھایا ہے عزیزو، مکاشفہ 7 باب کے اندر. اور انہوں نے اعمال 17 باب کے اندر بھی ذکر کیا ہے، جہاں پر 22 آیت میں لکھا ہے کہ ایتھنس کے اندر، گریک کے اندر، ایک شہر کے اندر پھرتے پھرتے انہوں نے بہت سے بت دیکھے، اور ایک بت کے اوپر لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. اس نے کہا آج میں تمہیں ایک ایسے خدا سے ملواتا ہوں جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور بات بھی کرتا ہے. وہ تمہارے سانسوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے سارے انسانوں کو بنایا ہے. اور یہ بات مقدس لوکا 3 باب اور اس کی عزیزو 38 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آدم سے پہلے سن آف گاڈ ہے. وہ آدم سے پہلے پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اور انسان آدم کو بنانے والا بھی وہی ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے، اس سے پہلے کہ عالم بنائے جاتے. رب العالمین، جس کو اردو کا ترجمہ رب العالمین بھی ہے، 2 جہانوں کا خدا، اس جہان کا اور آنے والے جہان کا خدا. ہاللیلویا. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، لیکن ظہور اب ہمارے لیے ہوا ہے آخر زمانہ میں، تاکہ وہ آئے زمین پر. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو کچھ کلام پاک نے ہمیں سکھایا، ہم نے اس کے مطابق اس کے کلام کو جانا. تو مقدس پولس یہ لکھتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو، اس کو ٹٹولو. لوگ اسے سونے، چاندی اور لکڑی اور پتھروں میں دیکھ رہے ہیں. وہ ذات الہی جو ہے وہ مر کر زندہ ہوئی ہے. یسوع مسیح مر کر زندہ ہوئے عزیزو، اور وہ ساری دنیا کی عدالت بھی کریں گے، سارے جہان کی عدالت کریں گے. اور وہ مکاشفہ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ عزیزو. ہم نے اس بائبل کے اندر سے اس کو ڈھونڈ لیا ہے. ہم اس کا شکر کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. یہ وہی عزیز و مقدس پطرس ہیں جب مقدس متی 16 باب اور اس کے 17ویں آیت میں لکھتے ہیں، 16 باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب زمین پر عزیزو 12 شاگردوں میں مقدس پطرس شامل ہیں، اور وہ کہتے ہیں شاگردوں سے کہ تم مجھے کیا سمجھتے، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. انہوں نے کہا پطرس یہ بات تو نے نہیں کی، میرے اس آسمانی باپ نے
جب وہ آسمانی باپ کہتا ہے تو عزیزو زمین پر انہوں نے آسمانی باپ کہا ہے، زمین پر آسمانی باپ کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں آسمان پر بھی وہ ہیں اور زمین پر بھی عزیزو، ایک ہی وقت پر ستارہ اوپر بھی تھا اور زمین پر بھی تھا، چرنی کے اندر پڑا ہوا، اور ستارے کی روشنی میں چلتے چلتے ہاللیلویا اس جگہ پر پہنچے، اس ستارے نے ان کی رہنمائی کی اوپر سے۔ ہاللیلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اور وہی مقدس پطرس پھر لکھتے ہیں کہ پہلے یہ جان لو کہ جب تک وہ صبح کا ستارہ تمہارے دلوں کے اندر پاؤں نہ پھٹے، پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی اس نبوت کی اس کتاب کی کوئی بھی تعویل، کوئی بھی انٹرپریٹیشن، کوئی بھی تفسیر انسان کے اختیار میں نہیں، انسان روح القدس کی ہدایت سے بولتے تھے، آدمی روح القدس کی ہدایت سے بولتے تھے۔ آئیے پاک مسا لیجئے، وہ پاک مسا وہ خود روح تھے عزیزو، اور انسانی جامہ پہن کر زمین پر آ گئے۔ اب عزیزو اب ہم انسان زمین پر ہیں، اور وہی روح القدس ہمارے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ جب وہ رہتا ہے تو ہم گناہ کی طرف سے مردہ ہیں اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہیں۔ ہاللیلویا، آئیے اس مکاشفے کو جانیے، اس بیت کو سمجھیے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرما رہا ہے۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ ہاللیلویا، آیا ہے آیا ہے آیا ہے حقیقی خدا چرنی میں آیا ہے، آدم ذات چرنی میں آیا ہے، ذبح کیا ہوا برا چرنی میں آیا ہے، ذبح کیا ہوا برا آدم ذات خدا کا بیٹا، یہ سب اس کے عزیز و ٹائٹل ہیں، سب اس کے خطاب ہیں، ہم اس کا شکر کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ آج کے اس برکت کے لیے کہ جو پہلے روحانی پوپ ہمارے کیتھولک بھائی انہیں کہتے ہیں، یہ مقدس پطرس ہمارے روحانی پوپ ہیں۔ ہاللیلویا، تو اب عزیزو ہم بھی ان کو عزیزو کہتے ہیں کہ وہ مسیح کا سکسیسر ہے، مسیح کا آسمان پر جانے کے بعد وہ زمین پر اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے آج ہمیں یہ کلام پہنچا ہے۔ ہاللیلویا، کہ جس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، لیکن آخر زمانے میں ظہور وہ تمہارے لیے ظاہر ہوا ہے، تاکہ ہم اس کے کلام کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ آمین آمین، ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ۔ اور عزیز اس وقت فیس بک فیملی کو میں گڈ بائی کہنے والا ہوں، خدا حافظ کہنے والا ہوں، تو اس لیے مجھے ان کے لیے برکت کے کلمات ان کو دینے ہیں۔ تو وہ ایسا ہے، لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔